بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اے ہمارے آقا، لو ہم آپ سے شکوہ کناں ہیں اور یہ قوم ہے جس کو ہم نے شریر ترین قوم پایا ہے۔ ہو سکتا تھا کہ ہمارا دین اور ہماری نماز ہمارے لیے باقی رہے جیسا انہوں نے عہد شکنی سے پہلے ہم سے معاہدہ کیا تھا، ورنہ وہ ہم سب کو اپنی سرزمین سے نکال دیتے اور ہم اپنے مال و دولت کے ساتھ مغرب میں اپنے دوستوں کے گھر چلے جاتے۔ ہمارا دل وطن ہو جانا اور عزت کے ساتھ کسی دوسرے غیر اسلامی ملک میں چلا جانا کفر پر قائم رہنے سے زیادہ بہتر تھا۔ یہی وہ چیز ہے جس کی ہم آپ کی عزت و جاہ سے امید کرتے ہیں اور آپ کے پاس ہماری ہر ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ ہمارے ذریعے ہم اپنی تکلیفوں کے خاتمے کی امید کرتے ہیں اور جس بری حالت اور ذلت کا ہمیں سامنا ہے اس سے نجات کی آرزو رکھتے ہیں۔ الحمدللہ تم ہمارے بہترین بادشاہ ہو اور آپ کی عزت ہر عزت سے زیادہ ہے۔ اے ہمارے آقا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی لمبی ہو، آپ کا ملک اور عزت خوشی و نعمت ساتھ ہمیشہ باقی رہے۔ ہماری دعا ہے کہ ہمارے وطن پرسکون ہوں اور انہیں دشمن پر کامیابی حاصل ہو، انہیں لشکر کی کثرت اور مال و دولت کی فراوانی میسر رہے۔ میں پھر سے دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر سلامتی اور رحمت ہر سائت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتی رہے۔ یہ تھا وہ خط جو اندلس کے مسلمانوں نے سلطان بایزید ثانی کی خدمت میں بھیجا اور مدد کی اپیل کی۔ سلطان بایزید بذات خود کئی مشکلات کا سامنا کر رہا تھا جو اندلس سے جانے والے مجاہدین کے راستے میں رکاوٹ تھے، اور سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ سلطان کی اپنے بھائی جمشید سے انبن ہو گئی تھی جو تخت و تاج کے لیے کوشاں تھا۔ امیر جمشید کی وجہ سے روما میں پوپ اور یورپی ملکوں سے بھی تعلقات کشیدہ تھے۔ پولینڈ والوں نے مولداویا پر حملہ کر دیا تھا۔ ٹرانسفانیا، ہنگری اور بلغیریا کے ساتھ بھی جنگ ہو رہی تھی۔ پوپ جولیس ثانی جمہوریہ بلغیریا، ہنگری اور فرانس کے درمیان دولت عثمانیہ کے خلاف ایک جدید صلیبی معاہدہ تشکیل پا چکا تھا، اور اس معاہدے کے نتیجے میں عثمانی فوج کو ان علاقوں پر نظر رکھنا ضروری تھا۔ لیکن باوجود ان تمام مشکلات کے سلطان بایزید نے مدد بھیجنے کا اہتمام کیا اور مملوکی سلطان اشرف کے ساتھ معاہدہ کیا تاکہ دونوں ملک مل کر گرناطہ کے مسلمانوں کی مدد کریں۔ اس معاہدہ پر دونوں اسلامی ملکوں کے دستخط ہوئے اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ سلطان بایزید سگلیا کے سالوں پر بحری بیڑے سے حملہ کرے گا جو ان دنوں ہسپانیہ کے ماتحت تھا، اور مملوکی سلطان افریقہ کی طرف سے دوسرے حملوں کا اہتمام کرے گا۔ سلطان بایزید نے اس معاہدے پر عمل کرتے ہوئے عثمانی بحریہ کو روانہ کیا جس نے ہسپانوی ساحلوں پر چکر لگایا۔ اس بحری بیڑے کی قیادت کمال رئیس کو دی گئی جس نے 15ویں صدی کے آخر میں نصرانی بحری بیڑوں کو خوف و ہراس سے دوچار کر رکھا تھا اور مغرب اس سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سلطان بایزید نے بحری مجاہدین کی پیٹ ٹھوکی کہ وہ چھیڑ چھاڑ کریں اور ہسپانوی علاقوں پر کارروائی کریں۔ عثمانی مجاہدین نے اپنے مسلمان بھائیوں کو نکالنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں اور وہ ہسپانوی علاقوں پر حملہ آور ہوتے اور دور تک نکل جاتے، پھر واپس آ جاتے۔ ان حملوں میں نصرانیوں کی کافی دولت ان کے ہاتھ لگی۔ بہت سے ہسپانوی مسلمان بھی ان سے آ ملے جو بحریہ کا خاصا تجربہ رکھتے تھے، جن کی بدولت عثمانی بحریہ کو خاصی تقویت حاصل ہوئی۔ ان مجاہدین کی خدمات کو فوج میں قبول کیا گیا اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا گیا۔ بعد میں ان مجاہدین کی شہ پر عثمانیوں نے بحر متوسط کے مغربی ساحلوں پر بھی حملے کیے اور ان حملوں میں اپنی جدید بحری فوجوں کی خدمات حاصل کیں۔ بلا شبہ جمشید کی قابل مذمت حرکتیں سلطنت کی وسعت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ ان حرکتوں کی وجہ سے سلطان بایزید کوئی قابل قدر کارنامہ سر انجام نہ دے سکا۔ اس کی تمام تر توجہ اپنے بھائی کی خبروں پر مرکوز ہو کر رہ گئی اور اس نے ہر قیمت پر اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ بالعموم بایزید نے لبنانتو کے خلیج میں بلغیریا کو بحری شکست دی جو یونان کے علاقے میں واقع ہے۔ یہ واقعہ 1499 مطابق 905 کا ہے۔ اگلے سال بایزید لبنانتو کے شہر پر قابض ہوا۔ یونان میں بلغیریا کے علاقوں پر عثمانیوں کے قبضے کی وجہ سے پوپ اسکندر ششم نے بلغیریا کو عثمانیوں سے واپس لینے کی غرض سے ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں فرانس اور ہسپانیہ بھی شامل تھے۔
عثمانیوں نے فرانسیسی، ہسپانوی اور وہ پوپ اٹلی کے 3 بحری بیروں کا سامنا کیا، لیکن بالآخر دولت عثمانیہ نے بلغیریا کے ساتھ صلح کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ بایزید امن و آشنی کے طرف مائل تھا۔ اس نے یورپ کی طرف سفارتی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے سفارتی تعلقات صرف عثمانی دولت کی حدود پر واقع سلطنت تک محدود تھے، لیکن اب اٹلی، فلورینڈا، بابسط اور فرانس کے ساتھ بھی سفارتی تعلقات قائم کر لیے۔ نیز بلغیریا اور ہنگری سے بھی صلح کا معاہدہ طے پا گیا۔ بایزید نے فلاحی اور دینی کاموں کی طرف خصوصی توجہ مرکوز کی، پبلک عمارات بنانے، خیراتی کام کیے، مسجد مدارس، بلڈنگز، مہمان خانے، تکیے، زاویے، مریضوں کے لیے ہسپتالوں، حمام اور پلوں تعمیر کروائے۔ مفتی اور اس مرتبہ کے علماء کے لیے تنخواہیں مقرر کی۔ ہر عالم کو 10,000 عثمانی سکے سالانہ دیے جاتے تھے۔ اس طرح صوفیہ سلاسل کے مشاغل اور ان کے درویشوں کے لیے وظائف مقرر کیے۔ ہر اسلامی مدرسہ کو تقریباً 7,000 عثمانی سکے الگ ملتے تھے۔ اہل زاویہ صوفیہ خانقاہوں کو حسب مرتبہ وظیفہ دیا جاتا تھا۔ یہ ایک دائمی خیراتی سلسلہ تھا۔ سلطان حرمین شریفین یعنی مکہ شریف اور مدینہ شریف سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ ان کے عہد حکومت میں بہت بڑا زلزلہ آیا جس سے قسطنطنیہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ 1070 گھر، 109 جامع مسجدیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ ان کے علاوہ شاہی محلات اور شہر کے بازاروں کو بھی کافی نقصان پہنچا۔ اب رسانی کا نظام معطل ہو گیا۔ سمندری طوفان کی وجہ سے پانی خشکی کے کئی علاقوں تک آ پہنچا۔ سمندر کی لہریں فصیل شہر سے سر ٹکرانے لگیں۔ زلزلے کے جھٹکے روزانہ محسوس کیے جاتے رہے، حتیٰ کہ 45 روز تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ جو ہی زلزلہ کے جھٹکے ختم ہوئے، سلطان بایزید نے 15,000 مزدور لگا کر گری ہوئی تمام عمارتوں کو نئے سرے سے تعمیر کروا دیا۔ سلطان بایزید ثانی نے 67 سال کی عمر پائی۔ وہ بہت مضبوط جسم کا مالک تھا۔ ناک قدر ٹیری تھی، بلکہ بال کالے تھے۔ طبعاً نرم مزاج، علوم کا دل دادا، درس پر ہمیشگی اختیار کرنے والا، شاعر، ادیب، متقی، پرہیز، رمضان کا آخری عشرہ عبادت، ذکر، عطائق میں گزارتا تھا۔ تیر اندازی میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ جنگ میں ایک عام سپاہی کی مانند خود شرکت کرتا۔ سفر جنگ کے دوران جہاں پڑاؤ کرتا وہاں کپڑے جار کر گرد و غبار جو اس کے کپڑوں پر لگا ہوتا تھا محفوظ کر لیتا تھا۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو حکم دیا کہ اس غبار کو قبر میں میرے ساتھ رکھ دینا۔ حسب وصیت اس غبار کی اینٹ بنا کر ان کے دائیں رخسار کے نیچے رکھ دی گئی۔ گویا وہ اس حدیث کی روح سے آگ سے بچنے کا اہتمام کر رہے تھے کہ جس کے قدم راہ خدا میں غبار آلود ہوئے، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ سلطان بایزید کی مدت حکومت 31 سال سے کچھ دن کم ہے۔ سلطان بایزید ثانی عربی اور اسلامی علوم کے ماہر تھے۔ اس طرح فلکیات کے علوم میں بھی کافی مہارت رکھتے تھے اور ادب سے خصوصی لگاؤ تھا۔ شعراء، علماء کے قدردان تھے۔ 30 سے زیادہ شعراء اور علماء کے لیے خصوصی وظائف کر رکھے تھے۔ وہ خود بھی بہت اچھے شاعر تھے۔ ان کے اشعار میں عظمت، خداوندی اور قدرت الہی کے بڑے عمیق احساسات پائے جاتے تھے۔ ان کے بعض اشعار حکمت و ادنائی پر مبنی ہیں، جن میں وہ غفلت کی نیند ترک کرنے اور فطرت کے حسن و جمال کو بے نظر معظمت دیکھنے کی نصیحت کرتا ہے۔ غفلت کی نیند سے بیدار ہو اور درختوں کا حسن و جمال دیکھ، اللہ سچے کی قدر کو دیکھ، کلیوں کی بنکپن پر نظر کر، اپنے دونوں آنکھوں کو کھول تاکہ مرنے کے بعد تو زمین کی طرح زندگی کا مشاہدہ کر سکے۔ 18 صفر 918 مطابق 25 اپریل 1512 کو سلطان اپنے بیٹے سلیم کے حق میں تخت و تاج سے دستبردار ہو گیا۔ سلطان سلیم جن کا عرصہ حکومت 918 تا 926 مطابق 1519 ہے، کو لشکر کی پشت پناہی بھی حاصل تھی، کیونکہ لشکر کی نظریں سلیم پر لگی ہوئی تھی اور فوج ان سے امید رکھتی تھی کہ وہ دولت عثمانیہ کی جنگی سرگرمیوں میں کافی حد تک اضافہ کرے گا اور فتوحات کی تاریخ آگے کی طرف بڑھائے گا۔ اس لیے لشکر نے بایزید کی مخالفت کرتے ہوئے فوراً سلیم کو ان کی جگہ دولت عثمانیہ کا تاجور نامزد کر دیا۔ سلطان تاج و تخت اپنے بیٹے سلیم کے حوالے کر کے دیموتیکیا جاتے ہوئے فوت ہوا، جہاں سے ان کی نعش کو استنبول لا کر جامعہ یزید کے جوار میں دفن کیا گیا۔